الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اگلا ہمارا باب ہے 45 نمبر، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا۔ اس صورت میں اس انداز میں سوال کرنا کہ جو بتانے والا ہے، جو عالم ہے، وہ بیٹھا ہو اور سوال کرنے والا کھڑا ہو۔ تو یہ ایک کیفیت تھی ایک حدیث میں سوال کرنے والے کی، اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے، اور اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، ہم میں سے بعض لوگ غصے کی وجہ سے لڑتے ہیں، ويقاتل حمیۃ، اور بعض غیرت کی وجہ سے اپنے قوم قبیلے کی کے دفاع اور ان کی غیرت میں آ کے لڑتے ہیں۔ فرفع الیہ رأسہ، تو حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا، یعنی گویا وہ کھڑا تھا، آپ بیٹھے تھے، تو آپ نے سر مبارک اٹھا کے اس کو دیکھا، اور اسی بات کو ابو موسیٰ کہتے ہیں، اشعری صحابی، وما رفع الیہ رأسہ الا انہ کان قائما، اور آپ نے سر اس کے لیے اس لیے اٹھایا کہ وہ کھڑا ہوا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑا اللہ کے راستے میں کہ اس لیے لڑا کہ اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے۔ تو اس حدیث سے جہاں پر یہ پتہ چلا کہ عالم سے جب آپ سوال کریں تو اگر کوئی انسان کے کو جلدی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال میں اس کے سامنے آپ بیٹھیں۔ بسا اوقات وقت کی حاجت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فوری فوری بات پوچھ لی جائے، اور وہ کھڑا ہو سوال کرنے والا جبکہ بتانے والا بیٹھا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے ایک تو یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کا جو تعلق تھا وہ کس نوعیت کا تھا۔ آپ جو کہ ساری انسانیت کے سردار تھے، جن کے پر صحابہ اپنی جانیں قربان کرتے، جن کے دفاع میں اپنے والدین، اپنی جان کو قربان کر دینے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو زمین پہ نہ گرنے دیتے، وضو کے پانی کو نہ گرنے دیتے، لیکن اس سب کے باوجود وہاں تکلف نہیں تھا، اسی سلسلے میں آپ نے کھڑے ہونے سے بھی منع فرمایا اپنے آنے پر، اور آپ اس طرح سے گھل مل کے بیٹھتے کہ بعض اوقات پتہ نہ چلتا کہ ان کے اندر کون جو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان سب صحابہ کے اندر کون سی وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جن سے یہ علم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال یہ حدیث بھی ہے جس سے امام بخاری نے یہ استدلال فرمایا ہے۔ اب اس میں جو سوال کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور غالباً اسی کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے کھڑے کھڑے پوچھ لیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں قرآن میں، جو جنتوں کی بشارتیں دی ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے اپنے مومن بندوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں،
وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ اور پھر اس نے سوال کرنے والے نے مزید وضاحت کی کہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے، اس کو غصہ ہوتا ہے، اور وہ غصہ ذاتی ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر غصہ مراد وہ غصہ نہیں ہے جو اللہ کی خاطر ہوتا ہے، کہ اللہ کی خاطر جب غصے میں کوئی آ کے لڑے گا اور باقاعدہ جہاد کی جو شرائط ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے جنگ کرے گا تو وہ تو جہاد کہلائے گا۔ تو یہاں غصے سے مراد اس کی ذات کے حوالے سے غصہ ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قصہ بھی ان کی طرف منقول ہے کہ وہ جنگ کر رہے تھے، جس کو قتل کرنے لگے وہ کافر کو، اس نے ان کے اوپر ان کے چہرہ انور پہ تھوک دیا، تو ان کو بہت غصہ آیا۔ اب وہ غصہ چونکہ ذاتی نوعیت کا تھا تو انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ ویسے وہ اسے قتل کرنے والے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خاطر غصے میں آنا اور ویسے غصے میں آنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے نام پہ جو غصہ کرتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ غصہ کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہا ہے، یا وہ غصہ ہماری ذات کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پیٹرنز ہیں جو ٹوٹ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے ابو کے سامنے کبھی نہیں بولے، ہم تو اپنے بڑوں کے ہم نے تو ہر بات مانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو بچہ ہے یہ اب بات مان نہیں رہا، تو اس لیے اکثر اوقات ہمارے جو غصے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ غصے جو ہوتے ہیں وہ ان کا دین سے تعلق نہیں ہوتا، دین کا نام ضرور استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور لگ ایسے رہا ہوتا ہے جیسے دین کے لیے غصہ آیا ہوا ہے نا، لیکن وہ دین کے لیے ہوتا نہیں ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے نا۔ آپ دیکھیں اکثر جب ہمیں غصہ آئے گا بچوں کے اوپر تو اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بلکہ اس لیے آ رہا ہوگا کہ یہ میری بات کو کیوں نہیں جو ہے نا اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہا۔ اور جتنا غصہ آپ کو بچے کے اس بات پر آ رہا ہوگا کہ میں نے اسے کہا ہے نماز پڑھ لو اور یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اتنا ہی غصہ آپ کو اس وقت بھی آ رہا ہوگا جب آپ کہیں گے جاؤ بیٹا جا کے گلاس پانی تو لا کے دو، بچہ کہے ماما آپ جا کے خود لے لیں، یا ماموں جا کے آپ خود لے لیں، چاچو آپ خود لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو بندہ تپ جاتا ہے، ایک دفعہ اس کو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ یہ کتنا بدتمیز بچہ ہے نا، یہ آگے سے جواب دے رہا ہے، ہم تو ایسے کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارے اپنے ڈراماز ٹریگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اچھے نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں ہے ہم بڑے اچھے تھے بچپن میں نا، تو ہم بڑے اچھے تھے اور یہ بچے ہمارے بڑے گندے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم پر مسلط تھے نا وہ بہت خوفناک تھے، نا؟ تو وہ بے رحم تھے، ان کے پاس چیخنے چلانے والی دھاڑنے والی آوازیں تھیں، اور تھپڑ تھے، گھورنے والی آنکھیں تھیں، ٹھیک ہے، اور ابیوز کرنے والے جملے تھے، اس لیے ہم بھاگ بھاگ کے سارے کام کرتے تھے، ورنہ ایک بچہ جو نابالغ ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی چھوٹ دے رکھی ہے، تو اس کو آپ نے کبھی جو ہے وہ اپنی اگر مرضی کر رہا ہے تو نیچرل ہے نا، وہ نیچرل چیز ہے۔ اچھا ادب نہیں سکھایا، بھائی ادب نہیں سکھایا کا یہ جو جملہ ہے اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ادب جو ہے وہ اس کو طے کون کر رہا ہے؟ کیا ادب ہے کیا ادب نہیں ہے؟ کیا دین طے کر رہا ہے یا آپ کے ڈراماز طے کر رہے ہیں کیا ادب ہے؟ تو یہ جو غصہ ہے نا اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، غصے کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ غصہ اللہ کے لیے آ رہا ہے، اللہ کی حدود کے ٹوٹنے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام غصے میں آتے ہیں، آپ ناراض ہوتے، تو اس کا تعلق آپ کے کی جو ہے نا وہ ذات سے نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی حدود سے ہوتا تھا۔ اچھا اس میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی حدود پہ غصے میں آئے گا، اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی خاطر غصے میں آئے گا، تو وہ اللہ سے پوچھے گا
کہ نابالغ پہ میں نے کیسے غصہ کرنا ہے، بالغ پہ کیسے کرنا ہے، اور کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے غصے کا. تو مجھے آج بھی اپنے اسکول کی زندگی یاد ہے کہ ہم نے جب پڑھا اسکولز کے اندر، مدارس کے اندر، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ استاد جو ہے وہ تو آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو مارتا ہے، تو وہ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنے مارنے والے استاد ہوتے تھے عموماً ان کے گھریلو جو زندگیاں ہوتی تھی بڑی ڈسٹرب قسم کی زندگیاں ہوتی تھی، اور مارنے والا جو تعلق ہے وہ پڑھائی سے زیادہ وہ ان کے اپنے ٹراما سے ہوتا تھا، ان کے اپنے پیٹرن سے ہوتا تھا. تو اس چیز کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوکا گیا اور آپ نے قتل کرنے والے کو جو ہے چھوڑ دیا. ٹھیک؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں سیدنا اسامہ کا واقعہ کہ میدان جنگ میں وہ قتل کرنے لگے، وہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے اسے قتل کر دیا اور حضور کے سامنے پیش ہوئے تو حضور نے کہا، اے اسامہ تم کیا کرو گے جب وہ اپنا کلمہ لے کر کے آئے گا؟ اسامہ کہتے ہیں کہ حضور نے اتنی دفعہ دہرایا کہ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے تمنا کی کاش میں مسلمان ہی نہ ہوتا آج سے پہلے، میں بعد میں مسلمان ہوا ہوتا. اتنا ان کو جو ہے نا اس پر شرمندگی ہوئی. حضور نے ان کو احساس دلایا. تو لڑنا، مرنا، قتل کرنا، مارنا، مختلف جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ کافر کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ ہے، ادب سکھانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات سے ہے. اس لیے واقعہ رجم کے اندر بھی یہ جو احادیث میں حدود کا واقعہ ہے اس میں آپ کو جب بتایا گیا نا کہ وہ صحابی جو ہیں ان کو جب ہم رجم کرنے لگے، زانی جو زنا کر کے آئے اور وہ شادی شدہ ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کے آپ اس کو ختم کر دیں، بشرطے کہ اس کے اوپر 4 جو ہے وہ گواہ ہوں یا اس نے خود اپنے بارے میں بتایا ہو، اعتراف کیا ہو. تو کہا کہ وہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے بھاگ پڑے. حضور نے کہا تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ ٹھیک ہے. تو یعنی ہر چیز کو آپ جب دین سے لیں گے، قرآن سے لیں گے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ غصہ اللہ کی خاطر اور اپنی خاطر کرنا اس میں کیا فرق ہے. اچھا، دوسری جو اس کے اندر جو چیز ہے وہ حمیہ، دوسری اس نے بات کی وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. اب وہ جو ہے غیرت میں آ کے لڑتا ہے، تو غیرت بھی غصے کی طرح ہی ایک انسانی جو ہے کیفیت ہے، انسان کا ایک جذبہ ہے نا. تو ہمارے بر صغیر کے کلچر میں خاص طور پر غیرت کو مطلقاً طور پر نیکی سمجھا جاتا ہے، عبادت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کہ غیرت کے اندر اگر یہ غیرت اللہ کی خاطر ہے، یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یقیناً جو کافروں سے لڑ رہا ہے وہ اللہ کی خاطر غیرت میں ہی آیا نا کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ. لڑو ان لوگوں سے جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا انہیں حرام نہیں کہتے. تو یہ غیرت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونا، شرک کے اوپر سیخ پا ہو جانا، حضور کی گستاخی پر، قرآن کی گستاخی پر غیرت میں آنا، یہ اللہ کی خاطر چیزیں ہیں. لیکن جو غیرت اللہ کی خاطر ہوتی ہے اس میں اللہ سے پوچھا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا جاتا ہے. اچھا، انسان کی ذاتی غیرت بھی ہوتی ہے اور وہ غلط نہیں ہے، انسان کو غیرت آ سکتی ہے، مگر اس غیرت میں کیا قدم اٹھانا ہے یہ اگر آپ اللہ سے نہیں پوچھ رہے تو وہ پھر عبادت نہیں رہے گی، وہ پھر دین نہیں رہے گا، پھر وہ جاہلیت بن جائے گی. جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو بتایا گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اسلام نے یہ حکم دیا کہ اگر اس کی بیوی جو ہے وہ جو ہے چیٹ کر رہی ہو اور سری برائی کے اندر ملوث ہو
تو وہ پہلے 4 گواہ لائے گا تو ہی اس کے اوپر حد قائم ہوگی اس عورت کے اوپر، ورنہ جو ہے اگر وہ کوئی 2 لوگ بھی گواہی دیں گے تو ان لوگوں کو ہی جو ہے نا کوڑے پڑیں گے، ہے نا؟ ہاں البتہ وہ جو ہے لعان کر سکتا ہے، اس صورت میں علیحدگی ہو جائے گی دونوں کے اندر۔ تو حضرت سعد کہنے لگے کہ انسان اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھے اور وہ گواہ ڈھونڈتا پھرتا ہو، یعنی ان کو غیرت آئی نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ غیرت مند ذات ہے خدا تعالیٰ کی، اگر اس نے یہ حکم دیا ہے نا تو اس کا حکم پھر مانا جائے گا، نافذ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر تم قتل نہیں کر سکتے غیرت کے نام پہ، بس جس کو چاہا جو ہے نا وہ مار دیا، چاہے وہ گناہ میں ملوث ہی کیوں نہ ہو، جب تک 4 گواہ نہ ہو اس وقت تک قاضی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی نے 3 لوگوں نے گواہی دے دی نا تو ان تینوں کو جو ہے نا وہ پڑیں گے۔ ہاں خاوند کے لیے ہے، خاوند اللہ کی قسم اٹھا کے اگر گواہی دیتا ہے، پھر عورت کہے گی، پھر خاوند کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر عورت سے بھی اسی طرح لیا جائے گا، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی ہو جائے گی۔ تو لیکن غیرت کو کلی طور پہ چھوٹ نہیں دے دی گئی کہ بس آپ کو غیرت آئی تو آپ قتل کر دیں، غیرت آئی تو آپ جو مرضی کر دیں۔ غیرت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے نا؟ غیرت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کے اندر ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، اسلام سے پوچھیں گے، غیرت کو کنٹرول کریں گے اور دیکھیں گے کہ مجھے یہاں پر کیا ری ایکشن دینا ہے، اسلام مجھے کیا حکم دیتا ہے۔ تو یہ دوسری بات کی بھی آپ نے، اس نے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ وہ غیرت کے اندر تو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے ان کی طرف جو ہے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور پھر فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، ٹھیک ہے؟ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے کے اندر ہے۔ تو اب جو اپنی زبان کے لیے لڑا، اپنے صوبے کے لیے لڑا، زمین کے ٹکڑوں کے لیے لڑا، ٹھیک ہے، ریاستوں کے لیے لڑا، تو اگر تو وہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، تو وہ جنگ پھر جاہلیت کی جنگ ہے، وہ جنگ پھر جاہلیت کی جنگ ہے۔ ہاں البتہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا مسلمان ممالک کی حفاظت کرنا، وطن عزیز پاکستان ہے، سعودیہ ہے، مصر ہے، شام ہے، پوری عالم اسلام دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کیا اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کے لیے لڑنا، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں ہوگا؟ تو یقیناً مسلمانوں کے معاشروں کی، مسلمانوں کی ریاستوں کی حفاظت میں جنگ کرنا اور یہ نیت رکھنا کہ یہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہوگا۔ لیکن کب؟ جب ہدایت اللہ سے لی جائے گی، جب یو این او کے چارٹر سے نہیں پوچھا جائے گا، جب لڑنے کی بنیاد جو ہے وہ نیٹو افواج کے حکم نامے نہیں ہوں گے، بلکہ خالصتاً اس اسلامی معاشرے کی، اس اسلامی ملک کی خیر خواہی، اس کا دفاع، اور نیت یہ کہ ان کا دفاع مسلمانوں کی مساجد کا دفاع ہے، ان کا دفاع مسلمانوں کی بچیوں کی عزتوں کا دفاع ہے، مسلمانوں کے معاشروں کا دفاع ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جہاں پر یہ نہیں ہو رہا، دفاعی طاقتیں ہماری کمزور ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں پھر کس طرح سے کفر نے کھیل کھیلا ہے، چاہے وہ عراق اور شام کی سرزمین ہو، چاہے وہ افغانستان کے اوپر صلیب کا حملہ ہو، چاہے وہ اللہ کے دشمنوں کا، بتوں کے پجاریوں کا گجرات کے اندر
اور کشمیر کے اندر اور دنیا کے دیگر ممالک میں، دنیا کے دیگر علاقوں میں بدھ متوں کا، برما کے اندر، پوری دنیا میں دیکھیں تو مسلمانوں کا دفاع کرنا یقیناً اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، لیکن اس کی بنیاد یہ نہ ہو کہ بس میں اپنے وطن کے لیے لڑ رہا ہوں، اور میرا لڑنا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ذکر ہی نہ ہو، نیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہی نہ ہو، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کی عبادت کرنے والوں کی حفاظت کرنا، یہ انسان کی نیت کے اندر شامل ہو تو پھر اس کا جو لڑنا ہے، جو مرنا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کہلائے گا۔ تو یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے جس کے اندر بڑے ہی اہم بنیادی سوالات جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے اپنے غصے پر اور اپنی غیرت پر ضرور جو ہے وہ جو ہے نظر رکھے کہ وہ کس کے لیے لڑ رہا ہے، کس کے لیے جی رہا ہے، کس کے لیے غصے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے اس کے اپنے ڈرامہ اور اپنے خاندانی اصول اور اپنی انا، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں اس کے اندر شامل نہ ہوں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، تو ہم کل سوموار سے اگلی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔